السلام علیکم جی، ٹرو لائٹ پرسیپشن پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں علی حسن۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایک سٹوری سنانا چاہ رہا تھا جو ریئل سٹوری ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جو میرے لیے کافی زیادہ لیسنیبل تھی۔ جب میں نے پڑھی قرآن پاک میں ایک ریئل انسان کی، تو مجھے بڑا اس سے شروع سے میں بہت زیادہ اس سے انسپائر ہوا، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بھی لازمی شیئر کروں۔ اب بہت سے لوگوں نے اس کو سنا ہوگا۔ ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جو فرعون کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس میں ایک شخص تھا قارون، جو اپنے اس زمانے کا بہت ہی امیر ترین انسان تھا۔ جیسے کہ اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، جیسے بل گیٹس ہیں اور ایلون ماسک، اس طرح کے ڈیفرنٹ امیر ترین انسان لوگ ہیں، اسی طریقے سے وہ اس زمانے کا سب سے امیر ترین شخص تھا، جس کو قارون کہا جاتا تھا۔ اس کو اللہ نے دنیاوی مال اتنا زیادہ دیا تھا کہ وہ ان گنت تھا، وہ اس کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہاں تک کہ کافی کچھ سٹوریز بھی فیمس ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ ریئل ہیں کہ فیک ہیں، لیکن اس کے مطابق ٹھیک ہو سکتی ہیں کہ اس کے جو خالی اس کے جو اس کا اللہ نے دنیاوی جو سامان دیا تھا، اس کی جو چابیاں تھیں وہ بہت سے اونٹوں پہ آتی تھیں، اور اللہ نے اس کو سونا، چاندی، دولت، ہر چیز سے بہت زیادہ نوازا تھا، اور اس کی شہرت فرعون سے بہت زیادہ تھی قارون کی اپنے زمانے کے اندر۔ اور قارون اگر کوئی چیز کرنے کا فیصلہ کرتا تھا تو فرعون بھی اس کو بیٹ نہیں کر سکتا تھا اس ٹائم تو۔ اور وہ تھا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا فالورز، وہ فرعون کے دین کو نہیں مانتا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا فالور تھا، لیکن اپنی مال دولت اور شہرت کی وجہ سے اس نے اس دین کو اپنی زندگی میں ڈوپ نہیں کیا ہوا تھا، اور وہ نہ اپنے پیسے کو بہت زیادہ جمع کر کے رکھنے والا انسان تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ نہ ہی اپنے مال دوسرے لوگوں میں ڈیوائڈ کرتا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک دفعہ وہ اپنا جب قافلہ لے کے چل رہا ہوتا ہے، اپنے محل سے جب باہر آتا ہے، تو دو شخص کھڑے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو دو شخص کھڑے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور اس کا شان و شوکت، اس کا لباس، اس کے آگے جو اس کا قافلہ ہوتا ہے، اور جو لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، جتنا اس میں سونا، چاندی، گھوڑے، جتنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار کیا زندگی ہے اس قارون کی، کاش ہمیں اللہ نے بھی ایسی زندگی دی ہوتی تو ہم بہت کام کرتے، اور اس طرح کے اپنے دماغ میں اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں۔ جیسے ہم آج کے زمانے میں اگر بہت بڑی کوئی گاڑی دیکھتے ہیں یا کسی کی اعلیٰ شان زندگی دیکھتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا زندگی ہے یار اس کی، کاش ہماری بھی اس طرح زندگی ہوتی۔ تو اسی طریقے سے وہ دو شخص ہوتے ہیں، وہ دیکھ کے نا اس جیسی زندگی گزارنے کا اور اس جیسا بننے کی اپنے دل میں خیال کر رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس طرح کے ہوتے۔ خیر اینی ہو، اس کا وہ دن گزر جاتا ہے۔ اگلے دن خبر ملتی ہے کہ وہی قارون اپنے اسی مال کے اندر، جو اللہ نے اس کو سونا چاندی دیا ہوتا ہے، اسی مال کے اندر گر کے ڈوب کے مر جاتا ہے۔ مطلب اتنا سونا چاندی اس کے اوپر گر جاتا ہے کہ وہ اسی مال اور سونے کے اندر دفن ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ خبر انہیں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ یہ اپنے ہی مال کے اندر آ کے مر گیا، اپنے ہی مال کے اندر گر کے مر گیا۔ تو وہ لوگ اس جیسا بدبخت انسان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں تو نے جس حال میں رکھا ہوا تھا، ہم کم از کم اس قارون کی طرح کے تو نہیں تھے کہ اپنے ہی مال کے اندر گر کے مر گئے، تو شکر ہے تو نے ہمیں جس جگہ رکھا ہوا ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم آج کے زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم اس میں اگر کسی کوئی امیر شخص کسی کو دیکھتے ہیں، یا کوئی بہت بڑی بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس جیسا بننے کے لیے کاش اور اس طرح کی چیزیں نہیں سوچنی چاہیے، جبکہ تو ہمیں اس طرح کی زندگی جیسا بننے کے لیے کہ ہم کہیں کہ کاش ہم ایلون ماسک یا بل گیٹس یا اس طرح کے ڈیفرنٹ جتنے بھی ہمارے اللہ نے اس زمانے کے اندر امیر لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں، ان جیسے بننے کی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ ہمیں ان کے بارے میں ایسا کچھ سوچنا چاہیے۔ جس جگہ پر آپ ہیں، آپ اپنی اس جگہ پر بہترین ہیں، لیکن آپ ابھی اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ انسان کی ایک ایسی ایک انسانی نیچر ہے کہ انسان جس جگہ پر ہوتا ہے، اللہ نے اس کو جو چیز دی ہوتی ہے اس کو وہ پسند نہیں آتی، باقی اس کو دنیا جہاں کی آمنے سامنے ادھر ادھر جو چیز دیکھتا ہے اس کو وہ چیز پسند آتی ہے۔ کسی کے اگر لمبے بال ہیں تو چھوٹے بال والے کو لمبے بال پسند آئیں گے، جس کے لمبے بال ہوں گے اس کو چھوٹے بال پسند آئیں گے، اور جس کے بال گھنگریلے ہیں اس کو لگے گا کہ یار جس کے اسٹریٹ بال ہیں وہ کتنے اچھے بال ہیں۔ تو یہ ایک بالوں کی ایک میں جیسے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس طریقے سے جتنی بھی آپ زندگی میں چیزیں دیکھتے ہیں جو کسی اور کے پاس ہے، آپ کو وہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس سے زیادہ بہتر لگے گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو جو چیز عطا کی آپ اسی سے راضی ہوں اور اسی سے خوش رہیں، اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں، اور کاش اور اس طرح کے جو لفظ ہیں اس سے اجتناب کریں، تاکہ آپ اپنی زندگی کو زیادہ اچھے طریقے سے اور اللہ کی فرما برداری میں گزار سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔